مضرت رساں جمع نقصان دہ جمع کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں۔ ترجمہ یعنی میں اپنے ماموں سے ملا جو جھنڈا لیے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا ہے کہ میں اسے قتل کر کے اس کا مال ضبط کر لوں۔ اس حدیث کی سند حسن ہے، اس کو ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ ترجمہ میں اپنے گم شدہ اونٹ کی تلاش میں تھا کہ ایک قافلہ جھنڈے کے ہمراہ میرے سامنے آیا اور دیہات کے لوگ میرے بارے میں تفتیش کرنے لگے کہ میرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے۔ پھر سب ایک قبا کے پاس پہنچے اور اس میں سے ایک شخص کو ڈھونڈ نکالا اور اس کو قتل کر دیا۔ میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا۔ اس کی سند صحیح ہے کہ اس نے اپنے باپ کی بیوی کو اپنی بیوی بنا کر اسے جمع کیا۔ اس کی حقیقت جمع کا گناہ ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ذوات المحرم سے جمع کرنا زنا کے درجہ میں ہے اور لفظ عربی کے مذکور ہونے کی وجہ سے حد ساقط نہیں ہوگی۔ دوسری قسم یہ ہے کہ جس کا حلالہ ہونا ممکن ہو، جیسا کسی شادی شدہ اجنبی عورت سے زنا کرنے میں دو طرح کے حقوق کا ضیاع ہوتا ہے، ایک حق ربانی اور دوسرا شوہر کا حق، اور اگر جبراً اس کے ساتھ زنا کیا گیا تو تین حقوق تلف ہوتے ہیں، اور اگر اس کے اعضاء و قربا ہوں جو اس فعل شنیع کو عار سمجھتے ہوں تو چار حقوق پامال ہوتے ہیں، اور اگر وہ زانی کی محرم ہے تو اس میں 5 حقوق تلف ہوتے ہیں۔ جمع کا بہترین وقت غذا کے معدہ میں ہضم ہو جانے کے بعد ہی ہے، یعنی کہ کھانا ہضم ہونے کے بعد سیکس کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ موسم کی مناسبت بھی ضروری ہے۔ بھوک کے وقت جمع کرنا ممنوع ہے، خالی پیٹ جمع نہیں کرنا چاہیے، اس سے حرارت غریزی کم ہو جاتی ہے۔ اور شکمی کی حالت میں بھی جمع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسے وقت میں جمع کرنے سے شدید امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح آدمی تھکا ماندہ ہو تب بھی جمع مضر صحت نہیں ہوتا۔ نیز غسل کرنے اور استفراغ کے بعد اور اسی طرح کسی نفسیاتی کیفیت مثلا رنج و غم یا فطرت مسرت و شادمانی کے وقت بھی جمع بے حد مضر ہے، اور جمع کا عمدہ وقت رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد ہے جب کہ غذا ہضم ہو چکی ہو۔ پھر جمع کے بعد غسل یا وضو کرے اور سو جائے۔ جمع کے بعد غسل کرنے کے بعد سونے سے اس کی ضائع شدہ قوت بازیاب ہو جاتی ہے۔ جمع کے بعد حرکت و ریاضت سے پرہیز کرے کیونکہ اس سے غیر معمولی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔